أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
آواز میں ادھر سے تار چیک آواز نہیں آ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر ایک اور جمعے سے نوازا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس الوداعی جمعے کی اس ملاقات میں میرے بھائیوں، مجھے بھی اور آپ کو بھی ملے جلے جذبات، جہاں عید کے آنے کی خوشی ہے اور رمضان کے جانے کا ایک مومن کو دکھ، اور ہو بھی کیوں نہ، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان عالی شان کہ جو مومن ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی جہنم کو اس سے 70 سال کی مسافت سے دور فرما دیتے ہیں۔ احباب ذی وقار، جاتے ہوئے اس رمضان کے ساتھ کچھ عہد کریں، کچھ وفا کا ارادہ کریں۔ یہ دنیا کمانے کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، کمائی کی جگہ ہے، اور عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو تھوڑی محنت کر کے زیادہ کما لے۔ ہمیں آج کی ملاقات میں
یہی پڑھنا ہے کہ بندہ تھوڑا عمل کر کے زیادہ اجر کیسے لے سکتا ہے اور تھوڑی محنت کر کے زیادہ کمائی کیسے کر سکتا ہے، لیکن پہلے اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ دوستو، کوئی بھی عمل جب آپ اور میں کرنے کا سوچتے ہیں، اگر اس کی بنیاد نہیں، عمل جتنا بڑا مرضی ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا فائدہ دے دیتے ہیں، مگر وہ آخرت تک نہیں پہنچتا جب تک بندے کے پاس کلمہ نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا اور توحید نہیں ہوتی۔ مالک الملک نے اسی لیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ العصر کے اندر زمانے کو یہ بتایا ہے کہ لوگوں، تاریخ شاہد ہے، انسان کی انسانیت خسارے میں گئی ہے، اس کی محنت نقصان میں گئی ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان خالص کے ساتھ محنت کی ہے۔ حضرات، ایمان خالص تین چیزوں کا مجموعہ ہے کہ انسان کو حق کا علم ہو، کیونکہ علم کے بغیر جہالت ہے، اور جہالت انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جب تک علم صحیح نہیں ہوتا، عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ علم ٹیڑھا ہو گیا، عمل خود بخود غلط ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا علم ہونا چاہیے۔ ایک بندے سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کے موقع پہ سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، اگر اسے اس بات کا علم نہیں ہے تو آپ مسجدوں میں مسائل دیکھتے ہیں، امام صاحب بھول گئے، نتیجتاً کوئی پوری نماز پڑھ رہا ہے، کوئی باتیں بنا رہا ہے، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر علم صحیح ہو اور لوگوں کی تربیت اس علم کے مطابق درست ہو تو جتنی غلطی ہوئی ہے اتنا جو ہے اس کے مطابق وہاں اپنی اصلاح کی جا سکتی ہے اور اپنی نماز کو درست کیا جا سکتا ہے، کبھی رکعت دہرا کے اور کبھی صرف سجدہ سہو کر کے۔ تو علم کو سیکھیے، سب سے پہلے صحیح علم، اور علم کا ترجمہ ہماری زبان میں سائنس ہے، اور انسانیت کی سائنس، کائنات کی سائنس جس نے بنائی ہے اس کے پاس ہے، لہذا اصل علم بھی کا علم ہے، اور اللہ نے اسے کتاب و سنت کی شکل میں اتارا ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، اور ایمان کا بنیادی جزو ہے کہ آپ اور میں پڑھیں۔ اسی لیے محبوب کو پہلی وحی میں یہ حکم دیا گیا تھا، اقرا، قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے، لوگوں کو سکھانا ہے تو پہلے سیکھ لیجئے۔ حضرات، ہماری بہت بڑی خامی ہے کہ جن لوگوں میں عمل کی چاہت ہے وہ علم کی طرف زیادہ توجہ نہیں رکھتے، اور خصوصاً عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم علماء کی ذمہ داری ہے۔ بھائیو، ہر بندہ کا اتنا عالم ہونا ضروری ہے کہ جس سے اس کی زندگی کے متعلقہ شعبوں کے اندر وہ معلومات صحیح رکھے اور پھر اپنے اعمال اور معاملات ویسے چلا سکے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اسی لیے کہا گیا ہے، اور یہ ایمان کی پہلی شرط ہے کہ بندے کا علم خالص ہو، صحیح ہو۔ الا للہ الدین الخالص، یہ اللہ کا جو ہے دین اتارا ہوا خالص ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، یہ جو حکم ملا ہے اخلاص کے ساتھ ملا ہے۔ علم ہونا چاہیے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہستی ہے وہ، لم یلد، اس کی بیوی بچوں اور اولادوں اور نسل کا سلسلہ نہیں ہے، ولم یولد، اور اس کی اصل والدین اور جنم کے مرحلے بھی نہیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی پارٹنر، حصے دار اور شریک بھی نہیں، وہ اکیلا سب چلا سکتا ہے۔ وہ کن کہہ دے تو جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں انہیں کرنا پڑتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ علم ہے۔ جب یہ علم صحیح ہوگا تو اب اس علم کے مطابق جو جو ضروری ہے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔
الاقرار باللسان. ہم اکثر ایمان یہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہم زبان سے اقرار کریں. زبان سے اقرار کس چیز کا کریں؟ وہ چیزیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جن کا علم بدیہی ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، لابد ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. اور وہ ایمانیات کی 6 بنیادیں: اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان، زبان سے اقرار، اللہ کے فرشتوں کا اقرار، کتابوں کا اقرار، انبیاء علیہم السلام کا اقرار، آخرت کے دن اور نتیجے کے دن، سزا و جزا کے دن کا اقرار، اور تقدیر کے معاملے میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ یقینی اقرار. یہ اقرار ایمان کا علم کے بعد پہلا مرحلہ ہے، الاقرار باللسان. اور دوسری چیز کہ انسان والتصدیق بالجنان، جو زبان سے کہہ رہا ہے دل سے اسے مان بھی رہا ہو، دل سے مان بھی رہا ہو، اندر سے مانا جائے، چھپے ہوئے دل. اور اس کا تیسرا مرحلہ والتصدیق بالجنان کے بعد والعمل بالارکان، کہ جو بندہ بول رہا ہے، جسے دل سے مان رہا ہے، اسے کر کے بھی دکھائے. تو علم کے مطابق زبانی اقرار اور دلی تصدیق کے ساتھ انسان کا پریکٹیکل پھر جا کر کے ایمان مکمل ہوتا ہے. اور ایمان کی تکمیل میں عمل کے لیے اگلا مرحلہ کہ بندہ اس عمل کو ویسے کرے جیسے رب نے اپنے محبوب سے ڈیمانڈ کی ہے، اور آپ نے وہ کر کے دکھایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کا عمل خوبصورت نہیں ہو سکتا. آپ کی سنت ایمان کے ساتھ یہ دوسری بنیاد ہے جس کو لینا لازمی ہے، فرض ہے، اور امت پہ قرض ہے. جو بھی کام ان 2 چیزوں سے ہٹ کے ہوگا، ان سے ہٹ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا جہالت پہ مبنی عمل. ایک بندہ کہتا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کروں گا، یہ علم سے کورا ہے، سنت سے ہٹ کے ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ رب کے لیے کسی کام کو کرنا ضروری نہیں ہے خالص، یہ میں فلاں کے لیے بھی کر رہا ہوں، فلاں کے لیے بھی کر رہا ہوں، میں دکھاوے کے لیے بھی کر رہا ہوں، تب بھی گیا. اخلاص کا اور توحید کا معنی یہ ہے کہ عمل میں نمود بھی نہیں، نمائش بھی نہیں، دکھاوا بھی نہیں. بھائیو کچھ دکھاوے ہیں جو خود ہو جاتے ہیں، جیسے عورت کو پردے کا حکم ہے کہ ساتر لباس پہنے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل نہ کرتی پھرے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ جملہ بتایا گیا، علمی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو یہ نہیں ملنی. ان میں سے وہ عورتیں قاسیات عاریات، جن کے لباس پہنے ہوئے ہیں مگر بدن ننگے ہیں، لباس پہنے ہوئے ہیں بدن ننگے ہیں. مائلات ممیلات، وہ خود بھی مائل ہو رہی ہیں لوگوں کی طرف، لوگوں کو بھی اپنی طرف جو ہے وہ راغب کر رہی ہیں. اب عورت نے جو برقع پہنا ہوتا ہے، عبایا سادہ بالکل ہو، اس کا اپنا بھی ایک حسن ہے. جسم کو ڈھانپنے کے ساتھ پھر بھی عورت کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا مرد کے وجود میں جو ایک حسن رکھا ہے وہ تو نہیں ختم کیا جا سکتا. میں جو چیز بتا رہا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دین میں میری اور آپ کی نیت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. وگرنہ جب ہم فرض پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو لوگ ہمیں دیکھتے نہیں. جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے، یقیناً دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز دیکھی جائے وہ دکھاوے میں شامل ہو گئی ہے. تو کیا یہ دکھاوا پکڑ کا باعث ہوگا؟ نہیں. اگر نیت خالص ہے، بندہ مخلص ہے، اور پھر وہ اللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، نیکی کرتے ہوئے اس کا دکھانا مقصود نہیں تھا، کسی نے دیکھ لیا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ اس کی نہیں ہوگی. تو اللہ کے ساتھ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ ہم ریا، دکھاوے، نمود، نمائش اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل نہیں کریں گے. وگرنہ قیامت کے دن پڑھا ہوا قرآن، پڑھایا ہوا قرآن، دیا ہوا صدقہ، کی ہوئی خیرات،
یتیموں غریبوں کو پالتے ہوئے زندگی گزارنے والا اور میدان جہاد میں شہید ہو کے گردن کٹوا کے رب کے سامنے جانے والے کے عمل صرف اس لیے منہ پہ مارے جائیں گے کہ اس نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، حالانکہ کام بہت بڑے ہیں۔ اور بھائیو، دوسری جو شرط ہے کہ انسان سنت کے مطابق کام کرے، بے شک تھوڑا ہو، اگر یہ نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک شخص نے پوری زندگی کا ارادہ کر لیا تھا کہ میں شادی کے بغیر دین کا کام کروں گا، شادی کے بغیر، یعنی میں جو بیوی کو ٹائم دینا ہے وہ بھی نہیں دوں گا، جو بچوں کو دینا ہے وہ بھی نہیں دوں گا، جو رشتہ داری اور تعلق داری میں وقت ضائع ہونا ہے میں وہ بھی دین پہ وقت لگاؤں گا۔ مگر یہ کام سنت سے ہٹ کے تھا۔ میرے محبوب نے اسی وقت کے صحابی تھے، ان کو بلا کے یہ کام واپس کر دیا تھا، سنبھال کے رکھو، مجھے ایسے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹ کے کسی عمل کی بنیاد رکھے گا، وقت کا صحابی بھی کیوں نہ ہو، وہ عمل ہم اس کو واپس ہی کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے ارادہ کیا تھا پوری زندگی روزہ رکھوں گا، اور ایک روزہ بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے، تو پھر بھائیو یہ کتنا اہم کام ہے کہ جس کی جزا اور اجر کا پتہ صرف اللہ کو ہے، اور اس نے کہا تھا لائف ٹائم روزوں میں گزار دوں گا۔ عمل تو بڑا عظیم تھا لیکن سنت سے ہٹ کے تھا۔ میرے محبوب نے عمل بھی واپس کر دیا اور کہا کہ یہ میرا عمل نہیں، میری سنت یہ ہے کہ میں رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، سوموار کا رکھتا ہوں، جمعرات کا رکھتا ہوں، میں شعبان کے روزے رکھ لیتا ہوں، میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میں اسی طریقے سے جو روشن راتیں ہیں ان کی روشن راتوں کے دنوں کے ان کے روزے رکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت دی ہے اور کہا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے ہٹ کے عمل کرے گا وہ میرا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا تھا آج کے بعد ہر رات تہجد میں گزرے گی، قیام میں گزرے گی، رکوع میں گزرے گی، خشوع میں گزرے گی، اور سجدے میں ترلے اور زاریاں کرتے ہوئے گزرے گی، تشہد میں زاریاں کروں گا۔ کتنا خوبصورت عمل ہے نماز، لیکن جب سنت سے ہٹ کے ہو تو میرے محبوب نے صحابی کا عمل واپس بھی کر دیا اور کہا اگر تو نے یہ عادت جو بولا ہے، اگر یہ کام کیا تو میری امت سے تیرا تعلق نہیں ہے، میری امت میری سنت پہ عمل کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں محبوب علیہ السلام نے کسی بھی فرقے کا ذکر نہیں کیا، کسی گروہ یا کسی جماعت کا ذکر نہیں کیا۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے بھی میری سنت سے منہ موڑ کے اپنی مرضی سے اپنے ڈھنگ اور نئے طور طریقے اتوار شروع کر دیے، بھائیو یہ ڈرنے کی جگہ ہے، ڈرنے کی جگہ ہے۔ میں پڑھ لکھ کے ڈگریاں لے کے بھی اگر کوئی ایسا کام کرنے کی سوچ رہا ہوں جو میرے محبوب علیہ السلام نے نہیں کیا ہے، تو میری ڈگریاں، میرے عہدے، میرے رتبے، میرا مقام، میرا مرتبہ، میری شہرت کسی کام کی نہیں۔ دنیا میں پتہ ہے امتیوں میں سب سے بڑی ڈگری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا، جس نے آپ سے ڈائریکٹ پڑھا ہو، تربیت محبوب علیہ السلام سے لی ہو۔ سب سے بڑی کائنات کی یونیورسٹی جس کے اوپر عرش کو بھی بلیو ہے اور اعتماد ہے، وہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا، جو محبوب پہ ایمان لا کے آپ سے علم لے کے آپ کی تربیت میں پلا اور آپ کے پیچھے رہا، اقتداء میں نمازیں پڑھتا رہا۔ ان صحابہ کے لیے یہ وارننگ ہے آپ اور میں کون ہیں، اور اٹھ کے کہیں کہ نہیں یہ دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں بدعات اور ایک بری ہوتی ہیں، بری سے روکا گیا ہے، اچھی کا جو ہے وہ ہے۔ تو میرے بھائیو، کل بدعت ضلالہ، ہر وہ کام جو محبوب کی سنت سے ہٹ کے ہوگا، وہ اس دور کا صحابی کرے یا آج کا وہابی کرے یا کسی مسلک والا بھی کرے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر عمل کرنا ہے تو پہلی شرط رکھیے ایمان، اور ایمان میں جو میں نے چیز آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ہے الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔
کہ زبان اقرار کر رہی ہو، دل اس کو مان رہا ہو اور اعضاء ویسا عمل کر رہے ہوں، لیکن یہ وحی کے علم کے مطابق ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، تو پڑھنا بھی شروع کرنا ہے اور ساتھ میں ہم نے اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے، پھر عمل کی بنیاد رکھنی ہے، اس کے بعد جو عمل ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ دوستو، اگر آپ زمین کے وہ خالصتاً آپ کی نہیں، خالصتاً آپ کی نہیں، اور پھر جو ہاؤسنگ سوسائٹی نے نقشہ دیا ہے، جو حکومت وقت نے پاس کیا ہے، اس کے مطابق آپ بلڈنگ نہیں کھڑی کر رہے، جگہ بھی آپ کی نہیں اور نقشہ بھی منظور شدہ نہیں، تو میں نے بڑے بڑے پلازے گرتے ہوئے دیکھے ہیں انکروچمنٹ کے چکر میں۔ وجہ کیا تھی؟ زمین بھی ان کی نہیں تھی، قبضہ تھا، اور پھر جو بلڈنگ بنائی گئی تھی وہ بھی نقشے میں پاس نہیں تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کئی منزلہ بلڈنگیں بلڈوز کر کے زمین بوس کر دی گئی اور ان کو ختم کر دیا گیا، آج ان کا وجود نہیں ہے، آپ کے اور میرے شہر میں نظر آ رہا ہے۔ تو پھر وہ عمل کے بڑے بڑے محلات جو ہم کھڑے کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محبوب کے نقشے سنت اور اسوہ سے پاس نہیں، اور ان کی بیس اور جو ان کی زمین اور ان کی جو گراؤنڈ ہے وہ ایمان سے ثابت نہیں، تو پھر سوچئے بنے گا کیا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس لیے ان دو بنیادوں کو مضبوط کریں، اور یہ دعوت سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس دعوت کو قبول کرے اور اس میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ حضرات، آج کی اس ملاقات میں جن اعمال کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اختصار کے ساتھ ہم ان کا تذکرہ کریں گے، اور اس حوالے سے اگر آپ کے لیے میسر ہو تو یہ والی دیکھنے میں ایک چھوٹی سی پاکٹ سائز بک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اسے لیجئے اور جیب میں رکھیے، آنے جانے والے دوست احباب کو تحفے کے طور پہ، دنیا بڑے بڑی چیزیں تحفے میں دیتی ہے، اس میں ایک بھائی کو یا ایک بہن کو ملے گا کیا؟ دیکھنے میں معمولی چیز ہے، آپ آنے والے مہمان کو یہ تو کہتے ہیں نا کہ جناب آپ ذرا فریش ہو لیں، منہ ہاتھ دھو لیں۔ اگر آنے والے مہمان کو ترغیب دلا دیں اور کہیں کہ آپ وضو کر لیں، وضو کر لیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو تمام اعمال سے اچھی اور پیاری چیز لگتی ہے اور جس میں بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، وہ عمل ہے کہ مسلمان وضو کرے، مسلمان وضو کرے۔ حضرات، سائنس نے کل مانا ہے، میڈیکل سائنس کل مان رہی ہے کہ یہ جو مسلمان وضو کرتے ہیں، انسان کو اور اس کے ساتھ جو دلک کر کے ملتے ہیں، یہ جو تھراپی ہے انسان کو جلدی کینسر اور بے شمار کینسر سے بچاتی ہے۔ یہ کل کی بات ہے، ہم نے اپنے محبوب کو میڈیکل جو ہے وہ استاذ ہونے کے ناطے سے صرف نہیں مانا، ہم نے اپنا امام ماننا ہے جس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں۔ تو وضو سنت کے مطابق کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر کیا دیتے ہیں کہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دین کی زبان میں گناہ جھڑتے ہیں، اور میڈیکل سائنس کی زبان میں جتنے بھی مردہ خلیے ہیں، جتنے ڈیڈ خلیے ہیں، یا جتنے ان میں جراثیم ہیں، یا جتنے ان میں کوئی وائرس کا سبب بننے والے کیمیکلز پڑے ہوئے ہیں، وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے جو محبوب نے کہا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے۔ کیجئے، ہم میں سے کون گناہگار نہیں ہے؟ کون خطا کار نہیں ہے؟ ہم گھر سے شہر جائیں یا شہر سے گھر آئیں، نظریں خطا کرتی ہیں، ہاتھ جرم کرتے ہیں، اور پاؤں جو ہیں وہ جرمدار بنتے ہیں۔ تو پھر وضو عادت ڈالیے، عادت ڈلوائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد جو کہ صحیح مسلم کا ہے، اگلے جملے تو آپ نے سن رکھے ہیں، وضو کیجئے اور ساتھ کھڑے ہو کے بیٹے کو، بیٹی کو، بھائی کو، مہمان کو، یا خود ہیں تو کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ یہ کہیے، اللہ رمضان یا کوئی سیزن نہیں دیکھیں گے، اسی وقت آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ تیرے آنے کی دیر ہے، میرے دروازے کھلے ہیں، تیرے آنے کی دیر ہے، میرے دروازے کھلے ہیں۔ بھائیو، مہمان سعودیہ میں ہو اور عمرے سے واپس آ رہا ہو اور بتائے کہ میں یہاں نہا رہا ہوں
اور آپ کہیں کہ میں نے باہر کا مین گیٹ بھی کھول دیا ہے، اندر کے ہر گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس آپ کے آنے کی دیر ہے. ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ کر سکتے ہیں، مشکل ہے سیکیورٹی کی بنیادوں پہ ہمارے لیے. لیکن ہم اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ کہتے ہیں بندے تو نے وضو کر کے میری وحدانیت کی گواہی دی ہے اور میرے محبوب کو رسول مان لیا ہے، میں نے اپنی جنتوں کے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں. ہاں تیرے آنے میں دیر ہے، میرے تجھے جنت دینے میں دیر نہیں ہے. عمل چھوٹا ہے، معمولی ہے، تھوڑا سا ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. اور حضرات ایمان کی بنیاد کے بعد اس کے بعد جس چیز کو ہم نے لینا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب وضو کر کے 2 رکعت ادا کرتا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بخش دیتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں تحیۃ الوضو. 2 رکعت وضو آپ اور میں پڑھ لیں، مسجد میں آ رہے ہیں یا گھر میں ہیں اور مہمان کی آمد، ہم بڑے بڑے گفٹ لے کے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تھے تو 2 رکعت وہاں اس کے گھر میں نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کر دیتے تھے. اور یہ عادت ڈالیں، کئی گھروں میں یہ عادت ہے اور اچھی ہے کہ آنے والے مہمان سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، تو آپ ہمارے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ہمارے لیے دعا ہی کر دیں. اور یہ ہم پہلے بزرگوں سے دیکھا کرتے تھے، جب علماء آتے تھے، اہل علم آتے تھے، اہل اللہ تشریف لاتے تھے، یا اصفیاء اللہ یا اتقیاء اللہ، یا جن لوگوں کا اللہ سے ایک گہرا تعلق ہوتا تھا، وہ بذات خود بھی یہ کر جاتے تھے. لیکن اگر نہیں کرتے تو گھر والے ڈیمانڈ کرتے تھے. تو میرے بھائیوں یہ بڑی ایک پتے کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ چیز آپ کو صحیح بخاری سے میسر ہے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل دیا ہے کہ جس شخص نے کوئی غلطی کی ہے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. غلطی کس سے نہیں ہوتی بھائیو؟ اس عمل کا پتہ ہے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ کچھ لوگ نا بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کی سکرین پہ ابھی آ کے کوئی پتنگا ٹکرایا نہیں اور اس پہ داغ پڑا نہیں تو وہ فوری اسے صاف کر لیتے ہیں، واش کر لیتے ہیں. ان کی گاڑی پہ کوئی معمولی سا یا کپڑوں پہ پہلا ہی ابھی داغ لگا ہے وہ فوری دھو لیتے ہیں، حساس ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے لبڑت گیا ہی انہیں، اور پھر ان کی ماشاءاللہ پوری اپنی بھی درگت بنی ہوتی ہے، کپڑوں کی بھی بنی ہوتی ہے. یہ وہ مومن ہے کہ جس سے غلطی ہوئی اسے ادراک ہو گیا، غلطی ہوئی اسے احساس ہو گیا، جرم کر بیٹھا اور اندر کا جو ہے وہ آدمی زندہ تھا اور ضمیر زندہ تھا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو جگایا، وضو کیا اور اللہ کے در پہ آ گیا، غلطی کا اعتراف کر لیا اور 2 رکعت پڑھ کے اپنے رب کو سامنے اقرار کیا، اللہ مجھ سے جرم ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے. ایسے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال جو آپ نے بتائے ہیں، باقاعدہ بندہ وضو کر کے رات کو سوتا ہے، جو بندہ وضو کر کے رات کو سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پہلو میں ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے کہ جا اس کے پاس بیٹھ اور اس کے لیے پوری رات دعا کر، اس کے لیے دعا کرتا رہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اپنے اس بندے کو بخش دے کہ جس نے پاک ہو کے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے. رات کو وضو کر کے سونا، دیکھنے میں وضو معمولی چیز لگتی ہے، وضو کر کے سونا. ویسے تو ہم انتظار میں رہتے ہیں نا کبھی فرشتہ دیکھیں، کبھی فرشتہ دیکھیں. فرشتہ دیکھنا ہے تو رات کو وضو کر کے سو جائیں، آپ کو مجھے نیند آ جائے گی اور فرشتہ جو ہے وہ بیٹھا، اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے پوری رات دعا کرنی، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کے گناہ صاف کر دے، اللہ اس پہ رحمت نازل فرما دے، اللہ اس سے راضی ہو جا، اللہ اس سے راضی ہو جا، اللہ اس کو جنتیں دے دے، اللہ اس کو جہنم سے برات اس کی لکھ دے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. حضرات سوچئے تو صحیح، دیکھنے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن مسلسل تکبیر تحریمہ کے ساتھ
پہلی صف میں یا ویسے ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ آ کے نماز پڑھتا ہے، اس بندے کے لیے دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نجات لکھ دیتے ہیں، برات لکھ دیتے ہیں، ایک آگ سے اور دوسرا نفاق سے۔ یہ بندہ مر گیا تو آگ میں نہیں جائے گا، یہ فوت ہوا تو منافق ہو کے نہیں مرے گا۔ 40 دن لگاتار تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ حضرات یہ وہ حدیث ہے جس کو بعد میں گھڑا گیا اور موضوع روایت ایک بنائی گئی اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی گئی کہ جو بندہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں، حالانکہ یہ عمومی طور پہ ہے کسی بھی مسجد میں، جو بندہ 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزوں سے نجات دے دیتے ہیں، برات لکھ دیتے ہیں، بری کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز آگ سے بری کر دیا گیا، اور دوسری چیز کہ اسے اللہ رب العزت نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ تو کبھی کوشش کر کے دیکھیں، ویسے 40 نمازیں، 5 نمازیں ہیں، کتنے دن لگیں گے؟ ایک ہفتہ ہے، 8 دن کی بات ہے۔ جو بندہ 8 دن اسے کوئی کہے، یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے چچا جی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، صحت اور عافیت والی زندگی دے، بیمار ہیں، تو میں نے نہیں انہیں کبھی زندگی میں دیکھا۔ جو مرضی ہو جائے، جیسا مرضی کام ہو، سفر میں ہوں، جہاں مرضی ہوں، تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، اور اس کے رنگ بھی اللہ نے کو دیے ہیں، چہرے پہ نور بھی دیا ہے۔ تو ہم بھی اگر یہ تھوڑی بہت کوشش کر لیں تو دنیا کے بے شمار جھنجٹ جو ہیں وہ غیر اہم ہو جاتے ہیں، جن کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ اور پھر بندے کو ایک فکر ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے دکاندار لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے، اذان ہوئی نہیں اور نکلے نہیں، اذان سے پہلے بھی نکل جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ میں نے تکبیر تحریمہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو اس حوالے سے محنت کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس اس کے ساتھ ایک اور پیکج بھی ہے، اور وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ اکیلے بھی تو پڑھتے ہی ہیں، اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ، بھائی فجر کی نماز اگر 27 دفعہ پڑھنی پڑے تو کتنا ٹائم لگتا ہے فجر کی نماز؟ اور اگر ہمارے بھائیوں کو عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھنی پڑ جائے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کہا جماعت کے ساتھ آ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ لو، 27 نمازوں کا اجر آپ کو مل جائے گا، 27 نمازوں کا اجر مل جائے گا۔ اور اسی کو ایڈ کریں، اگر مسجد نبوی میں مل جائے، مسجد نبوی میں مل جائے، ایک نفل پڑھنے کا وہاں اجر آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے؟ 1000، صحیح جو روایت ہے 1000 کے برابر۔ لیکن اگر اسے گھر میں جا کے پڑھیں گے تو اس سے بھی افضل ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ 27000 نمازوں کا ثواب، 27000 نمازوں کا ثواب۔ اور اگر یہی نماز ہم بیت اللہ میں پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اتنے لاکھ لگا کے، بے وقوف لوگ ہیں، پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں، سرمایہ ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا دوسرے پارے میں، اس کا نام یہی ہے سیقول السفہاء۔ جو پڑھے لکھے بے وقوف ہیں نا، دنیا داری کا علم رکھنے والے، وہ بڑی باتیں کریں گے دینداروں کو، لیکن ان کو کیا پتا کہ ان لوگوں کے آخرت کے اکاؤنٹ میں کتنا کچھ جا رہا ہے۔ اگر آپ بیت اللہ میں جا کے ذوق سے، شوق سے یہی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نفل، اس کا اگر ثواب 1 لاکھ ہے، تو پھر جب آپ وہاں پہ فرض ادا کر رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں تو 27 لاکھ، فجر کی نماز 27 لاکھ دفعہ پڑھنی پڑے، کہاں کام جائے گا؟ سوچیں تو صحیح۔ ہم 1-2 لاکھ لگا کے لوگ روتے ہیں، کڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میرے بھائیو بہت کچھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز رکھے ہیں، مقام رکھے ہیں، مرتبے رکھے ہیں، عزتیں رکھی ہیں، دلوں میں جگہ دی ہے، تو بہرحال ان کو لینا ہمارا کام بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پیکج دیا ہے، اور وہ بھی بڑا باکمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلے، جماعت کے ساتھ، ایک تو ہے نا وہ جماعت کا جو ثواب ملنا ہے، اس کے ساتھ نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے، اس کے 1 قدم کے بدلے میں اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور میں نے اس کی سوچ کی مثال دی تھی، مدینہ یونیورسٹی میں
مسجد یونیورسٹی کی جو مین مسجد تھی وہ کافی دور تھی ہاسٹل سے، تو پیدل بھی کافی سفر بنتا تھا، لیکن اس نوجوان نے بائک خریدی صرف اس لیے، اور اللہ سے کہا کہ اللہ قدم قدم کا ہی ثواب ملنا ہے، تو ایک تار سے دوسری تار تک جو اس کے اندر تاریں ہیں اللہ میرے لیے اجر لکھ دے، تو نیت ہی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ پوچھا گیا روشن دان کیوں رکھا ہے، کہا کہ ہوا آئے، کہا اگر نیت یہ کر لیتا کہ تجھے اذان کی آواز آئے تو جب تک یہ رہتا تیرے لیے اجر اور ثواب لکھا جاتا، تو اپنی نیتوں کو اور اپنے پیکج کو، اور اس نیت کو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں، میں نے نا بڑا عرصہ لوڈ کروانا اور وہ بڑی جلدی ختم ہو جانا۔ مجھے ایک دن کسی نے کہا یار لوڈ سے پہلے اگر یہ کوڈ لگا لینا تو پھر یہ بڑی دیر نکال جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے لگا کے تو دیکھ۔ تو وہ کوڈ جب لگایا کارڈ کو فیڈ کرنے سے پہلے تو واقعی ایسے ہوا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا۔ واقعی حقیقت ہے، بات نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک ہی عمل اگر آپ اس کا پیکج لگا لیتے ہیں اور وہ چینج ہو جاتا ہے، کام 500 روپے میں ایک 5 منٹ بھی کسی وقت میں کال کرنا مشکل ہو جاتی تھی، اور اب جو ہے پورا مہینہ آپ اس کے اوپر لگے رہیں، تو بات ہے پیکج کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کتاب کے اندر، میں آج سارے تو نہیں بیان کر سکوں گا، تقریباً اتنے پیکج ہیں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے قدم قدم پہ کافی ہوں۔ دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بہت کچھ، اور مجھے ایک پیکج اور بتا کے پھر بات کو جو ہے سمیٹنا ہے، مجھے اور باتیں بھی کہنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، تو کوئی بھی شخص جو یہ کہے گا روز قیامت اس سے بہتر عمل لا ہی نہیں سکے گا۔ ایک تو ہے نا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، قیامت کے دن جو بندہ دن 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس سے اچھا عمل نہیں لا سکے گا، الا کہ اس نے بھی سیم ویسا عمل کیا ہو، اس نے بھی۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ ذرا سوچ کے بندہ چلتے چلتے ایک تسبیح نکال دے، مشکل ہے کوئی؟ کتنا وقت ہم فضول باتوں میں ضائع کرتے ہیں۔ اور محبوب نے کہا کل قیامت کے دن جب بندوں کو ٹائم کی قدر ہوگی، پھر بندہ صرف اس گھڑی پہ پچھتا رہا ہوگا جو گھڑی اس نے اللہ کے تذکرے اور ذکر کے بغیر گزاری ہوگی۔ بھائیو مجھے یہاں وہ بھی ذکر کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آئے تھے، کمزور لوگ، ہم بھی کمزور ہیں، جتنا مرضی کما لیں ہم اتنے مالدار نہیں ہیں، بڑی دل میں خواہشیں ہوتی ہیں، یہاں خرچ کریں وہاں خرچ کریں، اس کو دے دیں، یہ ضرورت مند ہے۔ اللہ کی قسم میری یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ جب کوئی بندہ آ کے جمعے کی ڈیمانڈ کرتا ہے نا، جی جمعے میں تعاون کے لیے میرے یہ حالات ہیں، ایک ہی دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ مجھے اتنا دے دے کہ میں ان کو کسی کو کہنے کی مجھے ضرورت نہ پڑے، جو جہاں جہاں ہے میں ان کو دیتا جاؤں۔ لیکن اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزما رہا ہے، نہ دے کے بھی آزما رہا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کئی دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ ہوا ہے کہ میں نے مجبوریوں کی یا حالتوں کو دیکھ کے ایمرجنسی میں بھی جمعے آگے پیچھے کیے، معذرت کی، بعد میں باتیں بھی لوگوں کی سنی، لیکن کوئی نہیں، یہ اللہ ہے۔ تو میرے محبوب کے پاس غریب لوگ آ گئے، کہنے لگے محبوب دل ہو تو ایسا ہو، تڑپ ہو تو ایسی ہو۔ کہا امیر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، روزوں کے بھی معاملے ہیں، ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جب وہ دیتے ہیں نا اور ہمارا دینے کا دل چاہتا ہے اور ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے تو محبوب بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہی جانتا ہے جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی، ان آنے والے بندوں کو میرے در سے خالی نہ موڑیے، ان کو کہو نماز فرض پڑھیں اور پڑھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر کے بول دیں۔ دنیا کے سب سے بڑے مالدار نے میرے رستے میں جتنا خرچ کیا ہوگا، ذهب آل الدثور بالاجور، میں اتنا اجر اور ثواب اور نیکی اور اتنی جو ہے کمائی رب کے رستے میں دینے والے کے بدلے میں برابر میں اس کو بھی عطا کر دوں گا جس نے 100 مرتبہ بولے ہوں گے۔
حضرات ہری زبان شکووں کے ساتھ گزرتی ہے، اس کے بعد کسی صحابی کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا. اور مجھے تفصیل کا آج وقت نہیں ورنہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ یہ غریب صحابہ چپ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، لیکن اس دور کے امیر بھی ان کی بھی رغبت تھی، وہ ٹوہ لگاتے رہے، پتہ کرتے رہے، حتیٰ کہ خبر ان تک بھی پہنچ گئی. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، کہنے لگے محبوب اس بات کا تو ان کو بھی پتہ چل گیا ہے. کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر اللہ کے کچھ اپنے فضل بھی تو ہیں نا، اب اس کا ہم کیا کریں. اور بھائیو آخری آج کے پیکج کے حوالے سے جو بات مجھے کرنی ہے وہ ہے، کس بندے کا دل نہیں چاہتا کہ میں محبوب کے ساتھ جنت میں رہوں. لوگ تو مدینہ جا کے ہی مچل جاتے ہیں، روحیں تڑپ جاتی. یقین کیجئے اگر وہاں کوئی رہنے کا سامان ہو تو مدینہ جا کے کوئی لوٹے نہیں. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. مدینے کی قدر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. بیوی بچے لوگ بھول جاتے ہیں، کاروبار بھول جاتے ہیں، وہاں تو صرف جنت کا ایک ٹکڑا ہے نا، روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. محبوب کے ساتھ جنت میں محل ہو، ہاں ممکن ہے. آپ ایک یتیم ڈھونڈیے، صرف ایک یتیم، زیادہ نہیں ڈھونڈ سکتے. اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے، بچوں جیسا پیار کیجیے، اسے محبت دیجیے، اسے تعلیم دیجیے، اسے تربیت دیجیے. جتنا ایک اپنے بچوں پہ لگا رہے اس پہ بھی لگائیے. آنا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ. محبوب کہتے ہیں جنت میں جیسے ان دو انگلیوں میں فاصلہ نہیں. یارو مجھے دنیا کی ہر خبر میں رد کر سکتا ہوں، میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ شک نہیں کر سکتا. انشاءاللہ جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والے کو اللہ نے اس طریقے سے رکھنا ہے محبوب کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یتیموں کی کفالت کرنے والے اربوں لوگ ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ میرے محبوب کے اربوں ہمسائے اس طرح کے بنا دے کہ بیچ میں کوئی فرق نہ ہو. یہ اللہ کے اپنے انداز ہے. ہم سوچتے ہیں نا کہ 4 طرف مکان بن سکتے ہیں، 4 محل ہوں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بات سچ ہے. اپنی زندگی کے اندر جہاں اپنے بچوں کے اوپر اتنے خرچ کر کے بدلے میں نافرمانیاں لیتے ہو، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر کوئی ایک یتیم اس کو لے کے قدم بڑھائے. جن کا کوئی نہیں ہوتا نا، ان کا اللہ تو ہے. وہ میرے محبوب یتیموں کے ماں باپ اور سہارا ایسے نہیں بنے تھے. عید ہے، بڑے سارے ہمارے ساتھ معاملات ہیں، آگے پیچھے بھی. صرف عید ہی تو نہیں ہوتی، زندگی بھی تو گزارنی ہے. اس مقصد کے لیے ہم اکثر کہتے رہتے ہیں بھائیو جب 20 من گندم اپنے گھر میں ڈالیں تو ایک بوری کسی یتیم کے گھر بھی چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. اور اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ لیا ہے تو ساتھ میں کچھ لے کے رکھیں گاڑی میں. اور پتہ ہونا چاہیے آپ کو یتیموں کا. مجھے نہیں ہے پتہ، آپ کو نہیں ہے پتہ. ہماری گلی محلے میں کم از کم ہمیں ان کا علم نہیں ہے، باقی تو بہت دور بات تو بڑی لمبی بات ہے. اور پھر ہم امید کر لیتے ہیں ساجد صاحب آپ دے دینا. بھائی میں ڈھونڈتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن ممکن ہے مجھے اتنے نہ ملتے ہوں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی ڈھونڈیں، آپ بھی تلاش کریں. آپ کی جماعت میں کتنے یتیم ہیں پتہ ہونا چاہیے. آپ کے رشتہ داروں میں کتنے یتیم ہیں معلوم ہونا چاہیے، لسٹ ہونی چاہیے. اگر میرے پاس میری فیملی کی لسٹ ہے اور اس میں بچے بچے کی مجھے خبر ہے تو کیا ہم اپنا شجرہ نسب نہیں بنا سکتے؟ ہمارے آباء و اجداد کتنے فوت ہو گئے ہیں یہ تو پتہ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو فوت ہو گئے اور ان کے زندہ بچے ابھی یتیم ہیں، پتہ کیا جا سکتا ہے. گلی میں لوگ آ کے مردم شماری کر جاتے ہیں، ہم سے یتیم شماری نہیں ہوتی. ہو سکتی ہے، تھوڑی کوشش کریں گے انشاءاللہ جنت میں محبوب کا ساتھ ملنے والا ہے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی فرمائے. حضرات ہم ایک اعلان بھی اسی موقع مناسبت سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کیا کریں گے کہ اپنا جمعہ 1:15 پہ پہلا خطبہ اس کو وائنڈ اپ کریں اور باقی کو سمیٹتے ہوئے ٹھیک 1:30 بجے جو ہے جماعت کھڑی ہو جایا کرے.
میری پہلے بھی کوشش تھی، لیکن بہرحال کچھ احباب کی ڈیمانڈ اور کچھ مسائل ہوتے ہیں، ڈرائیور کی نظر جو ہے وہ تمام آئینوں پہ آگے پیچھے ہوتی ہے، دوست احباب کے مسائل اور مقاصد اور مطالب مختلف ہوتے ہیں، لیکن سب کو لے کے چلنا اسی میں خیر خواہی اور بہتری ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سے اس چیز کے اوپر اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، رمضان المبارک دیا، اور پھر جاتے جاتے عید سے پہلے ایک اور عید ہمیں 5ویں جمعے سے بھی نوازا، اور اس میں اپنے گناہوں پہ نظر ثانی کرنے اور اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ سے ہم عاجزی بھی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ حضرات 2-4 اہم اعلانات بھی ہیں، کچھ سوال و جواب بھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ فطرانے کے حوالے سے بات ذہن میں رکھیے۔ فطرانہ اگر میں بھی مانگوں، اگر آپ مجھے ذمہ دار نہیں سمجھ رہے تو مجھے مت دیجیے گا کہ میں آگے کسی کو دے دوں گا۔ اچھا، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اور میں اپنی گلی محلے کے کسی غریب کو، ضرورت مند کو، مسکین کو ڈھونڈ کے فطرانہ جنس کی شکل میں دیں۔ فطرانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو اس کی جو تعداد ہے وہ 1 صاع، جیسا کہ میں نے پچھلی ملاقات میں کہا تھا، سٹیل کے جو ہمارے جگ ہیں تقریباً اس سائز کا، گندم کا بھرا ہوا ٹوپا یا جو کا یا اسی طرح کھجوروں کا یا منقے کا یا اس کے ساتھ پنیر کا، یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی شکل میں کہا ہے، کھانے کی شکل میں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے 2 مقصد ہیں، تُؤْمَةٌ لِّلْمِسْكِينِ وَطُهْرَةٌ لِّلصِّيَامِ۔ ہم جو روزے رکھتے ہیں ان میں کئی کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس مسکین کو کھانا دینے کے بدلے میں عید والے دن آپ کے روزوں کی جتنی کمی بیشیاں دور فرما دیں گے، دور فرما دیں گے۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس عید والے دن گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے کھانا نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اہتمام عید جانے سے پہلے کیا ہے کہ غریب کے گھر، مسکین کے گھر، ضرورت مند کے گھر آپ یہ کھانا دیں کہ اس کا کھانا بن سکے۔ ہمارے بھائی لاجک دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دین کو سمجھنا بھی چاہیے، اب کون دیتا پھرے گندم، کون دیتا پھرے یہ۔ تو بھائیو، اگر ہم اپنے گھر کے لیے آٹا ختم ہو جائے تو نہیں لے کے آتے، کپڑے خراب نہیں ہوتے، گندم نہیں خریدتے، کھجوریں لینی ہوتی ہے تو نہیں لے کے آتے، چاول لینے ہوتے ہیں تو نہیں لیتے، اس وقت شرم آتی ہے۔ ہم توڑے اٹھا کے موٹر سائیکلوں کے پیچھے پھرتے ہیں، گاڑیوں میں رکھوا کے پھرتے ہوتے ہیں۔ اگر غریب کو دیتے ہیں تو پھر شرم کیوں آتی ہے؟ وہ جی پیسہ دے دیں، آسان راستہ ہے۔ میرے محبوب کے دور میں پیسے ہوتے تھے، درہم بھی تھے، دینار بھی تھے، پیسہ موجود تھا، سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، درہم بھی تھے، دینار بھی تھے۔ آپ نے درہم و دینار مقرر نہیں کیے، صاع من طعام، کھانے میں سے، جنس میں سے، غلے میں سے دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی تعویل کرتا ہے جی اس وقت غلے کے بدلے غلہ مل جاتا تھا، کھجور کے بدلے کھجور، تو یہ بذات خود بھی کرنسی تھی، تو چلیں مان لیتے ہیں۔ تو پھر میرے بھائی صرف 100 روپے کیوں مقرر کیے ہیں؟ صرف 100 روپے کیوں مقرر کیے ہیں؟ کیا ہم صرف گندم ہی کھاتے ہیں، چاول نہیں کھاتے؟ چاول بھی تو کھانا ہے۔ ایک جگ بھر کے اس کا ریٹ لگوا لے، وہ شاید 300 کے لگ بھگ بنے گا یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ چلیں، آپ اور میں کھجوریں نہیں کھاتے گھر میں، اتنی کھجوریں دلوا دیں، ان کا بھی ریٹ کچھ زیادہ ہوگا۔ پھر اگر خیر خواہی کرنی ہے تو پھر اللہ نے جتنی ہمت طاقت دی ہے اس کے مطابق دے دیں۔ منقے کا پتہ کروا لیں، 2.5 کلو منقے کا ریٹ کیا ہے۔ اگر پیسہ دینا ہے کہ ان کے کام آ جائے عید پہ کسی اچھے پہ، تو پھر وہ والا بھی دلوا دیں۔ پنیر کے ریٹ کا پتہ کروا لیں ذرا، جو بڑی بڑی شاپس ہیں ہمارے پاس تو وہ میسر ہی نہیں ہے نا، اس کے ذرا ریٹ کا پتہ کروا لیں۔ چلو 5-10 ہزار اگر وہ بنتا ہے تو جا کے دلوائیں نا، کسی غریب کا صحیح معنوں میں فائدہ ہو۔ پھر آ کر کے گندم پہ ہی کیوں گرتے ہیں؟ اللہ نے مجھے مختلف
لوگوں کو مختلف ہمتیں دی ہیں تو اس اعتبار سے کر لیں. بہرحال عید گاہ جانے سے پہلے پہلے یہ دینا ضروری ہے، یہ دینا ضروری ہے. جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اس کے اوپر بھی، اور جو رات کو پیدا ہوا ہے اس کے اوپر بھی، اس کا بھی دینا بنتا ہے. اور حضرات جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا اپنے پاس کھانے کا سامان موجود ہے اور اس سے وافر ہے، وہ بھی آگے دے گا، بھلے غریب کیوں نہیں، مسکین کیوں نہیں. یہ فرض کر دیا گیا ہے. اور دوسری چیز کہ نماز کے لیے، عید نماز کے لیے کسی بھی شکل میں آپ اپنے گھر میں کسی خاتون کو نہ رہنے دیا کریں، الا کہ کوئی مجبور ہو جا نہ سکے، معذور ہے نہیں چل سکتی. وگرنہ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بہو ہے، ماں ہے، کوئی بھی رشتہ دار عورت ہے، ہم ان کو نماز تسبیح کے لیے تو بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ نماز جس کے لیے سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنی بھی عورتیں ان کو نکالو عید کے لیے، حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 2 اعتراض سامنے آیا، جی نماز نہیں پڑھنی، آپ نے کہا نہیں بھی پڑھنی تو انہیں کہو چلیں عیدگاہ ضرور جائیں. دوسرا یہ عذر پیش آیا کہ سب کے پاس جانے کے لیے عید والے دن کپڑے نہیں ہوتے، عید کے کپڑے نہیں ہوتے، اور اگر کپڑے ہیں تو لمبی اوڑھنی یا پردے کا سامان نہیں ہوتا. محبوب نے کہا کہ جس کے پاس کھلی چادر ہے وہ اس چادر میں جتنی بہنیں چھپ سکتی ہیں ان کو لے کے آ جائے، لیکن گھر نہیں چھوڑنا. بھائیوں میں دیکھتا ہوں عید کے دن ہمارے گھروں میں یہ ٹھیکہ صرف نہ وہابیوں نے اٹھایا ہے کہ عورتوں کو لے کے جانا، نہیں، اللہ کی قسم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیکہ دیا گیا. یہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ تبلیغ کا، یہ دعوت کا، یہ پیغام کا، یہ میسج دینے کا، کتاب و سنت پہنچانے کا، عمل کروانے کی یہ ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور انہوں نے ہماری لگائی ہے. تو گھر میں رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ کہا محبوب نماز ہی نہیں پڑھنی، کہا جہاں نماز پڑھنے والی جگہ ہے نا، جہاں صفیں بچھی ہیں اس سے سائڈ پہ الگ ان کی جگہ ہو، وہاں وہ بیٹھ جائیں، لیکن مسلمانوں کی دعا میں اور دعوت میں ضرور شریک ہوں، دعا میں اور دعوت میں ضرور شریک ہوں. تو یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے. اور اس حوالے سے خصوصی طور پہ آپ کوشش کیا کریں، لوگوں کو دعوت دیا کریں، گھر والوں کو. اور عید آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ 6:15 بجے جامع مسجد قباء مدینہ ٹاؤن، وہاں پہ اس کے پارک میں انشاءاللہ العزیز ٹائم پہ ہی اللہ توفیق دے ادا ہوگی. اور آج کے اس جمعے کا اعلان ہمارے لیے عالم اسلام کی ایک نمایاں اور ممتاز درسگاہ. بھائی اس میں کوئی شک نہیں، دنیا میں بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، لیکن جس قدر اللہ نے اعزاز، رتبہ، شرف، مقام اور مرتبہ جامع سلفیہ فیصل آباد کو دیا ہے، شاید کسی اور کے نصیبے میں ابھی تک نہیں آیا. دنیا کے جس حصے میں چلے جائیں، جس گوشے میں چلے جائیں، جس ادارے میں چلے جائیں، آپ کو اس کے اساتذہ نظر آئیں گے. جس بھی حصے میں آپ اپنے ہی خطے میں دائیں بائیں دیکھ لیں تو الحمدللہ آپ کو جامع سلفیہ کے فیضیاب، میری بھی مادر علمی ہے، حضرت حافظ شریف صاحب کی بھی مادر علمی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی وہاں پڑھا رہے ہیں. یعنی کہ جتنے آپ کو نامی گرامی لوگ دائیں بائیں نظر آئیں گے، الحمدللہ یہ اعزاز اللہ نے اس ادارے کو بخشا ہے. تو بھائیوں گاہے بگائے اسے وزٹ کرتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں، ملتے رہا کریں. وہاں ایسے ایسے لوگ پڑھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جن کی مسکنت کی زندگی ہوتی ہے. جب آتے ہیں تو ان کے کپڑوں کا رنگ ایک نہیں ہوتا. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے صرف شلوار میں اٹھایا اور آ گئے، مگر آج وہ ان کے پاس قمیض نہیں تھی پہننے والی جب ہم لے کے آئے. لیکن آپ یقین کریں آج دنیا سلام کرتی ہے، اور یہ سارا فیض ہے اس ادارے کا، اساتذہ کی محنت کا. تو ہمارا آج کا بھرپور دلی تعاون، میں بھرپور بھی کہہ رہا ہوں، میں دلی بھی کہہ رہا ہوں، اس تعاون کو جس بھی انداز میں اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. یہ دینے والی، یہ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو دیتا ہے، اور دین کی جتنی معاونت ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے. دنیا اس کے خلاف اٹھ رہی ہے، جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے. ہم تو خون دے کے بھی الحمدللہ وہ قوم ہیں جنہوں نے دین کی آبیاریاں کی ہیں. خون، اور یہ خون پسینے کی کمائیاں جب جاتی ہیں اور اپنے مقام پہ لگتی ہیں تو ایمان سے اگر ایک شخص بھی بنتا ہے اور وہ دنیا میں جا کے کھڑا ہوتا ہے تو بھائیو اعزاز ہوتا ہے. حضرات میں سمجھتا ہوں میں بڑا مالدار تھا، میں سمجھتا ہوں کہ رب نے کسی چیز کی کمی نہیں دی، لیکن اللہ کی قسم اگر یہ اس ادارے کی دال روٹی نہ ہوتی، میں بھی شاید آج دنیا کے کسی ان شعبوں میں بیٹھا ہوتا جہاں جا کر کے مار دھاڑ، قتل و غارت، لوٹ مار، جو جو ممکن ہوتا ہے انسان کرتا ہے. لیکن یہ برکات ہیں
ان ہمارے بزرگوں کی اور اسلاف کے اس 1 روپے کی، 1 سکے کی کہ جو خلوص کے ساتھ دیا جاتا ہے اور اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اور میں اس بات پہ اپنے رب کا مشکور ہوں۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج بھرپور تعاون جو ہے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نگران جتنے بھی ہیں، ہماری مسجد ماشاءاللہ انتظامیہ میں بھی شامل ہے، یہ بھی آپ کو شاید پتا ہو کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے یہاں سے بھرپور جاتا ہے، لیکن ہم نے ان لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے کہ جن کا 1 روپیہ جا کے وہاں صدقہ جاریہ بنے، وہ قبر میں پڑے ہوں اور ان کے پیچھے جو ہے ان کا صدقہ جاریہ بول رہا ہو یا کام کر رہا ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کام ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے، ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ انشاءاللہ بڑے سارے لوگوں نے درد کے ساتھ دعا کی اپیل کی ہے، ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی، ملک پاکستان کی، امت مسلمہ کی سب کی حفاظتیں فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا دے، اور اللہ ہمارے لیے نرمیاں اور آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔